جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے پاکستان کی تعلیمی صورتحال کو دیکھا اور یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کے تعلیمی مسائل کون سے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ آج کا بھی ہمارا جو مین لانگ کویسچن ہے نا، وہ ہے بیٹے پاکستان میں صحت کے مسائل کون سے ہیں۔ بولیے مین ٹاپک کیا ہے؟ صحت کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ بیٹے ہیں مین لانگ کویسچن، لیکن یہ لانگ کویسچن کس ٹاپک کے انڈر آ رہا ہے؟ وہ ہے پاکستان میں صحت کی صورتحال۔ بورڈ میں آپ کو لانگ آئے گا صحت کے مسائل اور ان کا حل۔ اب آپ کی بک والے نے اس لانگ کے آنسر میں صرف 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، صحت کے مسائل اور ان کا حل۔ اب اس کو لانگ 8 نمبر کا کیسے بنانا ہے؟ صاف ظاہر ہے بورڈ میں آپ کو 8 نمبر کا لانگ آنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہاں سے بات شروع کرنی پڑے گی۔ پلس ہم اس کے مسائل خود لکھیں گے اضافی ہیڈنگ کے طور پر، اور اس کا ٹیکسٹ خود لکھیں گے، اور آگے سلوشن بھی اس کا خود لکھیں گے۔ تو یہ ایک ایسا لانگ ہے جس کا آنسر بک میں نہ ہونے کے برابر ہے، تو سارا ہم نے خود بنانا ہے۔ اب بات کہاں سے شروع کریں گے؟ بات ہم شروع کریں گے پاکستان میں صحت کی صورتحال۔ کاکا پارٹی اس ٹاپک پر آپ نے سب سے پہلے ایک ہیڈنگ لکھنی ہے جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، پاکستان میں صحت کی صورتحال، یعنی لانگ یہ آئے گا اور اس کا آنسر یہاں سے شروع کرنا ہے۔ انٹروڈکشن، تعارف۔ اب بیٹے اس تعارف میں اس نے بتایا کہ پاکستان کے اندر صحت کے حالات بھی دیگر تمام شعبوں کی طرح ماٹھے ہیں، خراب ہیں، بیڑا غرق ہے ان کا۔ اب معاملہ یہ ہے کاکا پارٹی کہ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ کتنے پرسنٹ بجٹ خرچ ہوتا ہے؟ 2.1%، جبکہ صحت پر جسٹ 1.9% بجٹ خرچ ہوتا ہے، جسٹ 1.9۔ وہ بھی بیٹے فکس ہوتا ہے، خرچ کتنا ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو یہاں پر بیٹے ہم بات یہ کر رہے ہیں، اب تعارف میں ذرا چیزیں کچھ انڈرلائن کر لیں اپنی بک پر، جو MCQs کے طور پر بھی آئیں گی اور شارٹ۔ اب وہ صحت کی صورتحال بتاتا ہے، کہتا ہے پاکستان میں صحت کے شعبے میں 421.8 ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جو یہاں جو بک ہے یہ اعداد و شمار ہے 2019-20 کے، اور 21-22 کے اعداد و شمار کے مطابق کتنا ہے؟ 657.2 ارب روپے۔ یہ بیٹے ٹھیک کر لیں، اپڈیٹ کر لیں، نئی بک میں جو اعداد و شمار 2021-22 کے لکھے ہیں وہ لکھے ہیں 657.2 ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اچھا اب بیٹے یہ ٹوٹل بجٹ کا میں نے بتایا تھا 1.9، یہ زیادہ ہے، 1.2% خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے 1.2%، اس کو ٹھیک کر لیں، 1.2% بجٹ بیٹے خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں 963 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہے۔ دیکھیں بیٹا نئے اعداد و شمار بھی ذرا دیکھیے گا، نئی بک میں بھی یہی لکھے ہیں، یہ چینج ہے جی 963، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے 1000 بندہ اگر بیمار ہو تو ان کے حصے میں ایک ڈاکٹر آئے گا۔ پھر جبکہ 9413 ڈینٹسٹ کے لیے، یعنی افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ ہے، 9413، یعنی 10,000 بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے ڈینٹسٹ، حالانکہ ہر بندے کے منہ میں 32 دانت ہیں۔ تو آپ ذرا اس کو ملٹیپلائی کر لیں، کتنے لاکھ بلکہ کتنے کروڑ دانتوں کے لیے ایک ڈاکٹر بنتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہسپتال میں 1608 افراد کے لیے ایک بستر ہے، یعنی اگر ایک وقت میں 1608 بندہ بیمار ہو جائے تو ایک بندہ ہی بستر پر ہوگا، باقی سارے تھلے ستے ہوں۔ اچھا اس کے بعد آگے بیٹا ہمارے ملک میں مردوں کی ایوریج عمر 66 ایئر ہے، اور یہ دنیا کے ممالک میں بہت کم ہے،
یعنی وہاں پر اب بھی 90 سال 100 سال عمریں یورپ میں اور ان ممالک میں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا جو دیسی انوائرمنٹ ہے اس کا بیڑا غرق ہی ہو گیا. اور لاہور میں تو میرا پتر 50 سے اوپر بونس چل جاتا ہے، کیونکہ جتنا پولوٹیڈ سٹی یہ ہو چکا ہے اور بیڑا غرق یہاں صحت کی صورتحال کی. تو اس کے تناظر میں یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں کتنا بیٹے 66 ایئر. اس کے بعد خواتین بیٹے زیادہ بھی ہیں، مرتی بھی کم ہے، 68 ایئر بیٹے ان کا ہے. اس کے بعد اگلا ہے، کہتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں یہ 70 ایئر کے لگ بھگ ہے. اب چونکہ ہمارے ملک میں بیٹا اسپتالوں، ڈسپینسریوں اور اسی طریقے سے ٹی بی کلینکس، رورل ہیلتھ سینٹرز، بنیادی صحت کے مرکز اور میٹرنٹیوں، بچوں کے مراکز کے ذریعے یہ خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں کہ ان کو صحت کی طرف لایا جا سکے. اب یہ تو بیٹے ایک بات ہو گئی. کہتا ہے ہمارے ملک میں سہولیات کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، لہٰذا نئے سرے سے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب اگلے پیراگراف پر آئیں گے اور وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے طبی مراکز کی تفصیل. طبی مراکز کی تفصیل، ڈیٹیل آف ہیلتھ سینٹرز یا میڈیکل سینٹرز. یہ یہاں سے بیٹے جہاں لکھا ہے نا محکمہ صحت کا سربراہ وزیر صحت ہوتا ہے، یہاں ہیڈنگ لکھو. یعنی صحت کے تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے کون ہوتا ہے بیٹے؟ ہیلتھ منسٹر، جسے آپ کیا بولتے ہیں؟ وزیر صحت. اور وزیر صحت پاکستان کا تاریخ میں ہمیشہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو خود بیماریوں کا مرکز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیماریوں کا مرکز ہوتا ہے، خود بیماریوں. کہتا ہے جی وزیر صحت. اس کے بعد صوبے میں ترقیاتی کام ہیلتھ کے حوالے سے دیکھنے کے لیے ایک ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہوتا ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. یہ سب ایم سی کیوز ہیں اور شارٹ کویسچن ہیں، لیکن لانگ کویسچن میں بھی ہم اس کو لکھیں گے. پھر اس طریقے سے گاؤں کی سطح پر لیڈی ہیلتھ وزٹر، ہر گاؤں میں یہ ایک سینٹر ہوتا ہے چھوٹا، لیڈی ہیلتھ وزٹر، LHV بولتے ہیں اس کو. وہ ایک محلے کی تھوڑی سی، یعنی گاؤں کی تھوڑی سی پڑھی لکھی خاتون، ٹھیک ہے، وہ وہاں کی ڈاکٹر ہوتی ہے، وہ کلینک کھولے، وہ گورنمنٹ اس کو. آگے بیٹا یہ تو ہو گیا گاؤں کی سطح پر. پھر پرائمری لیول پر بیسک ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں، انڈر لائن کر لیں، BHU بیسک ہیلتھ سینٹر. پھر اسی طریقے سے دیہاتی علاقوں میں ایک اور سینٹر ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر. 3 ہو گئے. چوتھا بیٹے تحصیل لیول پر ایک ہوتا ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، 4 ہو گئے. اور ضلعی سطح پر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہیڈ کوارٹر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا بیٹے ٹیچنگ ہاسپٹل. 7واں کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ. 8واں مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد بیٹے 9واں ہے چلڈرن ہاسپٹل. اور یہ سارے ہاسپٹل بیٹا پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا ایم سی کیوز انڈر لائن کریں. ان کا انتظامی آفیسر چیف ایگزیکٹو آفیسر کہلاتا ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر. بتاؤ بیٹے کتنی قسموں کے انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ملک میں؟ 9 قسموں کے. بولیے کتنی قسموں کے؟ بتا دیں گے. نمبر 1 بیٹے بولیے ذرا کیا ہے؟ بولیے لیڈی ہیلتھ وزٹر. نمبر 2 بیسک ہیلتھ یونٹ. نمبر 3 رورل. نمبر 4 ٹیچنگ ہاسپٹل، نہیں اس سے پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر، پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، پھر ٹیچنگ ہاسپٹل، پھر کارڈیولوجی، پھر میٹرنٹی، پھر مینٹل، اس کے بعد چلڈرن وغیرہ. یہ بیٹے ٹوٹل 9. اب یہاں لکھیں ہیڈنگ حکومتی اقدامات، گورنمنٹ میئرز. حکومتی اقدامات، گورنمنٹ میئرز. اب اگلی بات کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے ملک میں صحت کے معاملات کو حل کرنے کے لیے حکومت بے شمار اقدامات کر رہی ہے. وہ کون کون سے اقدامات ہیں؟ اس کو بیٹے ہاتھ لگا دینا تھوڑی. وہ کہتا ہے جی کون سے اقدامات کر رہی ہے؟ بولیے ذرا. نمبر 1 بولیے اونچا.
हस्पतालों का क़याम, हॉस्पिटल कायम कर रही। नंबर 2, मेडिकल कॉलेजों का क़याम। नंबर 3, पाकिस्तान में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की सहूलतें। नंबर 4, बीमारियों की रोकथाम। नंबर 5, नंबर 6, हेडक्वार्टर हॉस्पिटलों की तरक्की। और नंबर नेक्स्ट, तदरीसी अस्पतालों में कंप्यूटर का बंदोबस्त। ये सहूलियात बेटे वहाँ पर फराहम कर रही है और इदारों को, मेडिकल सेंटर्स को बढ़ा रही है। अब बेटे असल वो हमारी बात आई है कि भाई सेहत के मसाइल हैं कौन कौन से। अब आपकी बुक वाले ने बेटे 3-4 बातें लिखी हैं यहाँ, और वो भी एक पैराग्राफ की सूरत में। लेकिन याद रख लें, हमने इसको पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना, हमने इसके हेडिंग बनानी है और आगे अपने लफ्ज़ों में एक एक लाइन लिखनी। मसलन पहला पॉइंट आपने लिखना है बेटे, आबादी में इजाफा। आबादी में इजाफा, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ये पहला पॉइंट। कहता है पाकिस्तान के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। फिर बेटे इसी सेंटेंस पर एक और हेडिंग बनेगी, वसाइल में कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल में कमी, वसाइल, ये पॉइंट हेडिंग बनेगी। हेडिंग फिर आगे तफसील, वसाइल बहुत कम। और बताओ बेटे कितना बजट खर्च होता है? 1.2%। ऊंचा बोलिए, कितना बजट? 2% खर्च होता है। और ये इसके अंदर आ जाएगा कि 1.2% बजट खर्च होता है। आगे बेटे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सहूलियात का फुकदान, लैक ऑफ फैसिलिटीज, सहूलियात का फुकदान। बेटे सहूलियात का आलम ये है कि आप लाहौर के किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, क्या किसी बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वहाँ हालत पता क्या है? आपने अगर अपना फीवर चेक करवाना हो, ठीक है, वो पता क्या कहेंगे, बाहर जाएं और थर्मामीटर अपना लेकर आएं। बुखार हमने चेक करवाना है तो हमने थर्मामीटर भी अपना, यानी थर्मामीटर तक की सहूलत भी बेटे मरीज़ को मुयस्सर नहीं आ। और ये गवर्नमेंट का हाल है। बाकी प्राइवेट लेवल पर, प्राइवेट में तो बेटे वैसे ही आपको पता है बेड़ा गर्क है। वो बेटे ऐसा कुछ लिखते हैं, वो पहले होता था डॉक्टर, वो बेटे मरीज़ का चेहरा देख के बता देते थे, मरीज़ का चेहरा देख के बता देते थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, नब्ज़ देख के बता देते थे, बल्कि कमीज़ सूंघ के बता देते थे कि इसको ये प्रॉब्लम है। हाँ, आप हैरान होंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये डॉक्टर भाई वो, अब क्या होता है, अब बेटे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब अंदर अच्छे लग्जरी रूम में बैठे हैं, आराम फरमा है, ठीक है, और आप जाएंगे, आप बताएंगे कि मुझे ये है, पूछेगा आपको क्या है, क्या है, क्या है, अच्छा आप बताएंगे कि मुझे ये है। उन्होंने फिर भी समझ नहीं आती जालिम नू, फिर वो कहता है अच्छा ये वाले टेस्ट करवाओ, ये वाले, अच्छा रेलेवेंट टेस्ट नहीं, बात एक होगी, 15 के टेस्ट लिख देंगे, बंद कर देना, 15 के टेस्ट लिख देंगे, क्या बेटे 15, और बताएंगे वो फुला लेबॉर्ट्री से करवाना है, उसके साथ सेटिंग की हुई होती। फिर आप बेटे पैसे बर्बाद कर आए, उसके बाद उसने ऐसा कुछ लिखना है उसके ऊपर जो बेटे या मेडिकल स्टोर वाला पढ़ सकता है या वो खुद, इसके अलावा बंदा पढ़ नहीं सकता। और वो बंदा अगर पूछे मेडिकल स्टोर वाले से कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो बताता है, जो जानने वाला हो वो बताता है कि उसने लिखा है कि मैं लुट लिया हूँ तुम ही लुट लिया, ठीक है, तो इसके अलावा वहाँ उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये हालात है बदकिस्मती से। और ये मैंने एक दिन इंडिया के एक डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन पढ़ी, वो हिंदू हो के, नॉन मुस्लिम हो के, बेटा एक एक मेडिसन वो वाज़े तौर पर नज़र आती, पता चलता है कि ये लिखा हुआ। ये बदकिस्मती सिर्फ यहाँ पता नहीं क्या कुछ ले। फिर हालात ये हैं कि बिल्कुल उन्हें कोई नहीं पता। फिर आप मतलब क्या होगा कि बस वो हालत ये होती है कि हर रंग की गोलियां लिख देंगे, भी कोई तो लगेगी ना, ठीक है, पता इन्हों ही कोई नहीं कि मैं, तो मतलब कहने का ये कि सिर्फ डॉक्टर की ज़ियारत करने का, क्या आप बीमार हो जाएं तो डॉक्टर की ज़ियारत करने का आपको ढेर सारा पैसा देना पड़ता है।
وہ اندر پیر صاحب مرشد صاحب بن کے بیٹھے ہیں، اور وہ اس نے بھی صاف ظاہر ہے سارا جب سیکھا تھا تو اس نے لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے خرچ کیے تھے، مہنگی تعلیم اس نے لی تھی، اب وہ سارے پھر پورے۔ تو بات ظلم یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اب یہاں بات ہو رہی تھی سہولیات کا فقدان، میڈیکل وہ تھرمامیٹر بھی اویلیبل ہے۔ اگلا پوائنٹ آ جائے گا، وہ افراط آبادی آلریڈی ہم کر چکے ہیں، کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلا ہے کثرت امراض، ویریس ڈیزیزز۔ ہمارے ملک کے اندر ان گنت بیماریاں، سب سے بڑی بیماری تو ہم خود، اس کے بعد پھر ہم سے منسلک کتنی بیماریاں ہیں وہ بیٹے لاتعداد ہیں، اور ہیں بھی بڑی ہارمفل۔ اس میں آپ نے بیٹے نام بھی لکھ دینے ان کے، کینسر ہے، ایڈز ہے، ٹی بی ہے، کرونا ہے، اور سارا ڈینگی ہے، یہ سارے بیٹے اس میں۔ اس کے بعد اگلا ہے عدم واقفیت، لیک آف نالج۔ ہماری عوام میں بیٹے پتہ نہیں ہے کہ یہ سمٹم کس چیز کے ہیں۔ بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نتیا ہو رہے سے، ٹھیک ہے، اور اسے یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوئے ہیں واقعات، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بالکل خیال نہیں کرتے۔ اور پھر بیٹا یہ خیال کیا کھانا ہے میری صحت کے لیے اچھا ہوگا، کیا نہیں کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہو۔ میرا پتر بس ہمارا ایک ہی اصول ہے، اصول تو ویسے کھانے کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے۔ ہمیں بیٹے ان چاروں سوالوں کے جواب نہیں آتے، ہمیں صرف یہ آتا ہے کھانا ہے، کھانا ہے، کھانا ہے۔ اس کے علاوہ شادی پہ جانا ہے، کسی کا مہمان جانا ہے تو آخری سمجھ کے کھانا ہے، جب تک پلیٹ کی مینار پاکستان نہ بنے اس وقت تک ہماری، پھر پیٹ بھر جائے گا تو آنکھیں نہیں بھرتی، نیت نہیں بھرتی۔ مطلب بیٹے یہ عجیب، جس بندے کو کھانے کے اصولوں کا پتہ ہے بیٹے وہ کبھی بھی بندہ بیمار نہیں۔ بھئی بیماریوں کا تصور ہی نہیں تھا، یہ ساری بیماریاں یہاں اب آئیں کہ ہم بیٹے بس کھائی جا رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں کیا کھا رہے ہیں، بس اندھا دھند کھائی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا پتہ ہے شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانے کا سٹینڈرڈ کیا ہوتا، پھر بھی وہاں جا کے انے واہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، لگے ہوئے ٹھیک ہے، ہاں بس ایسے۔ اس کے بعد جو دوائیوں پہ لگنے وہ نہیں۔ اگلا ہے بیٹے امبیلنس فوڈ، غیر متوازن غذا، غیر متوازن غذا، امبیلنس فوڈ۔ اگلا پوائنٹ بڑا توجہ طلب، غیر متوازن۔ بیٹے غیر متوازن کیسے؟ گرما گرم کھانے کے بعد ٹھنڈی کوک، اور یہ ایسی قوم ہے کہ جو کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیے تو کہتے کھانے دا تو مزہ ہی نہیں آیا سانو، لے ہوں اسی اینڈ تے پانی نہ پیے۔ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا۔ اچھا اس کا بھی غلط مطلب ہم لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کھانا شروع کرنے سے پہلے پانی پینا ہے، نہیں، کم از کم 15 منٹ پہلے ہے۔ وہ جو کہہ نا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا، 15 منٹ پہلے، وہ سانو کھانا ویک کے لگ جاتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اینڈ پر ہم بیٹے ایسے کرتے ہیں، اینڈ پر بھی یہی صورتحال ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں پانی کا جناب گڑام ہے اندر بیٹے، مطلب کھانا وہاں جا کے ناچ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنے آ گیا، بلکہ کھانا بیٹے ڈبن والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اندر اس کی حالت کیا۔ پھر بیٹا یہ اب شوارمے کا سٹینڈرڈ کیا ہے، برگر کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور بیٹے یہاں پر تو اب باقاعدہ مارکیٹ میں ٹھنڈا اور گرم گوشت ملتا ہے۔ ٹھنڈا کون سا ہے؟ جو مر گئی تھی اور انہوں نے ذبح کر دی تھی، مرغی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حالات ہیں، اور ہم بالکل اچھا ٹھنڈا گرم ناشتے میں کیا کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا بھائی ناشتہ اپنے ہیوی کرنا ہے، دوپہر کو آپ نے اس سے کم، اور رات کو سب سے کم۔ ہم الٹا چلتے ہیں، یعنی جتنا ہم ناشتے میں کھاتے ہیں اتنا ڈنر تھا ہمارا، کیا اتنا ڈنر تھا، اور ہم بیٹے بالکل تسلی سے فارغ ہو کے 11 بجے باہروں سونی کڑائی کھا کے اتو بوتل دا ڈرم بھی اندر پا کے تے چلنا بھی نہیں، میرا پتر جا کے سیدھا بیڈ تے سو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جناب پھر آفرے آندہ بندہ ہے، پھر بدل کے میں آپ کو پنجابی بتا رہا ہوں، یہ مطلب ہم یہ جالت ہے، مطلب ہمیں کھانے کا ہی نہیں پتا۔
اور یہ جتنے بیٹا پھنے اور ٹھیک ہے بڑے بڑے پیٹ والے اور یہ کلچر آپ کو یاد بیٹا ہمارے ہاں بابے توجہ سے ہمارے ہاں جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے بیماریاں بڑھتی جاتی بیماریاں کھنگ جب کہ آپ یورپ چلے وہاں بیٹے جتنے وہ بزرگ ہوتے جاتے ہیں ان کے چہرے کی رونق ان کے آپ بابے دیکھیں میرا پتر تو آپ کو شرم آئے گی کہ اسی جوان ہو کے مطلب کوجیں تو وہ ان کے بابے بابیاں ماشاءاللہ میرا پتر بہت زیادہ اٹریکٹیو کیوں خوراک بیٹے اچھی اور ہم بیٹے ہم تو مجھے بتائیں کبھی ہم نے دیکھا کہ اس میں اتنے فیٹ ہوں گے اتنے کیلریز ہوں گی اس میں اتنا ہے میرا پتر تصور ہی کوئی روٹی میں آپ کو بتاؤں روٹی یہ اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں اور یہ بیٹا یہ شوگر چیزیں معاملہ جتنا یہ جوڑو گندم یہ مولک ہے اور ہم بیٹے جب تک آپ مہمان آ جائیں اور مہمانوں کو اب سارا کچھ کھلا دیں مہنگی سے مہنگی آپ بیٹے KFC سے منگوا کے کھلا دیں اچھی لیول کی چیزیں ساری روٹی نہ دیں آپ ساری زندگی آپ کو تانا ملتا رہے گا اس سے انہوں نے کہا گیا تو ہم تو روٹی نہیں پوچھی بتائیں بیٹے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہ ہمارا اب اس میں اور اضافی کیا چیزیں لکھی جا سکتی ہیں جلدی لکھیے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ سوال آدھا ہوا ہے اس کو مکمل کرنا ہے اور آگے ذرا اضافی ہیڈنگز لکھیے جی بیٹا لکھیے ذرا پوائنٹ غیر تربیت یافتہ جو ڈاکٹرز انٹرینڈ ڈاکٹرز پھر اگلا پوائنٹ ہسپتالوں کی کمی ہسپتالوں کی کمی ہسپتال نہیں ہے پھر ادویات کا مہنگا ہونا پھر بیٹے وہ ہو گیا سہولیات کی کمی اس میں بیٹا ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں وہ ہے اشیاء کی ملاوٹ اشیاء کی ملاوٹ ہم تو بیٹے پہلے ہوتا تھا کہ ہم کیا کرتے تھے دودھ میں پانی ملاتے تھے اب پانی میں تھوڑا سا نا بیٹے تھوڑا سا دودھ ٹھیک ہے اور ہر چیز میں بیٹے ملاوٹ ہر چیز میں آپ کو بتاؤں ہم مسلمان ہیں نا تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں بڑی خاص بات ہے قرآن مجید کو پڑھیں تو میرا پتر کسی ایک قوم پر بھی عذاب اللہ کا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں آیا روزے نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں آیا جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا اشیاء میں ملاوٹ کی وجہ سے آیا کم تولنے پر آیا کرپشن پر آیا اخلاقی گراوٹ پر آیا ان باتوں پر عذاب آئے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم بیٹے محفلیں بھی کیتی جا رہے ہیں نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں روزے بھی رکھی جا رہے ہیں ہم بیٹے دنیا میں حج کرنے والا پہلا ملک سب سے زیادہ عمرہ کرنے والا سب سے زیادہ پہلا ملک اور دیانتداری میں 167 نمبر ہمارا ہے 195 میں سے اس قدر گرے اشیاء کی ملاوٹ یہ بیٹے اس میں خطرناک چیز اس کے بعد اسی طریقے سے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ یہ ہو گیا اشیاء کی پھر ہے خطرناک ڈیزیزز جو ہارمفل ڈیزیزز ہوتی ہیں نا خطرناک بیماریاں پھر اگلا پوائنٹ بڑا اہم وہ ہے بیٹا غیر معیاری ادویات آپ ایک میڈیسن لینے کے لیے چلے جائیں تو باقاعدہ بیٹے وہ فارمولا اس کا الٹرنیٹ آپ کو مارکیٹ میں 10 مل جائیں گے وہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو بیٹا یہ غیر معیاری ادویات یہاں پاکستان کے اندر بنتی ہیں اور اب تو بیٹے اور کئی قسموں کی ادویات ایسی آ گئی ہیں کہ جو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں یہ ہو گیا کتنے پوائنٹ ہو گئے بیٹا 6 یہ ہو گئے
8, 10 اور 12. اب آ جاتی ہے بات کہ ان کا حل کیا ہے. یہ لانگ کویشچن یہ ہے صحت کے مسائل اور ان کا حل. اب حل میں کیا لکھ، اب حل کا بیٹے ایک بھی جملہ نہیں لکھا ہوا آپ کی بک میں. جو آپ کیا کریں گے، انہی ہیڈنگ کا اپوزٹ بنائیں گے. مثلا آبادی میں کمی، ٹھیک ہے، وسائل میں اضافہ، سہولیات میں اضافہ، کثرت امراض کی کمی، عدم واقفیت، واقفیت بڑھانا یا شعور کی بیداری، غیر متوازن غذا، متوازن غذا، تربیت یافتہ ڈاکٹرز، ہسپتالوں میں اضافہ، ادویات کا سستا ہونا، اشیاء میں ملاوٹ نہ ہونا، خطرناک بیماریاں مین، اس کو آپ رہنے دیں، اس کا اپوزٹ. آخری آ جائے گا معیاری ادویات. کیا آ جائے گا؟ معیاری. اینڈ پر آپ بیٹے خلاصہ کلام لکھ دیں گے. خلاصہ کلام. تو یوں بیٹا یہ لانگ آپ کا بنے گا، مسائل کون سے ہیں صحت کے اور ان کا حل. یہ اتنا پورا لکھیں گے تو یہ لانگ کویشچن بنے گا.